السلام علیکم سامعین و ناظرین کرام، آج کا میرا یہ مختصر ویلاگ اساتذہ کرام اور دیگر محکمانہ جات حکومتی کارروائیوں کے متعلقہ جملہ امور پر مشتمل ہے۔ گزشتہ چند سالوں سے محکمہ جات کی ڈپارٹمنٹل ایکٹیویٹیز کے علاوہ سیلریز، پینشنز اور دیگر الاؤنسز کے متعلقہ جملہ امور کے بارے میں احتجاجات ہو رہے ہیں اور معماران قوم کے ساتھ دیگر تنظیمیں، ایپکا اور دیگر فیڈریشنز بھی سڑکوں پر ہیں۔ اپنے مطالبات منوانے کے لیے فریقین مذاکرات بھی کر رہے ہیں، لیکن مذاکرات اور یقین دہانیوں کے باوجود کوئی مؤثر حل تلاش نہیں کیا گیا۔ اس سلسلے میں کل مجھے سپریم کورٹ آف پاکستان و پارلیمنٹ آف پاکستان سے کچھ انفارمیشن موصول ہوئی ہے جو آپ حضرات سے شیئر کرنا مقصود ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا عملہ 17 جسٹس پر مشتمل ہے، جن میں ایک چیف جسٹس صاحب اور دیگر 16 جج صاحبان موجود ہیں۔ ان کا دفتری عملہ 700 کے قریب موجود ہے اور 244 ویکنٹ پوسٹ بھی تقرری کے انتظار میں ہیں۔ لہذا ہر جج کے پاس 17 ڈرائیور اور ہر آفس میں 8 عدد نائب قاصد موجود ہیں اور دیگر ڈپوٹیشن پر آنے والا عملہ بھی سہولت کاری اور دفتری امور کی انجام دہی کے لیے موجود ہے۔ اگر بغور جائزہ لیا جائے تو ہر آفس میں جج صاحب کے پاس 65 اہلکار موجود ہیں اور یہ کام زیادہ سے زیادہ 15-20 افراد اہلکاران بھی سر انجام دے سکتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 17 ڈرائیور ایک جج کے پاس، زیادہ سے زیادہ 3 ڈرائیور بھی کافی تھے، تو یوں سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس فاضل عملہ کی تعداد 700 سے 600 کے درمیان فاضل ہے، جو سرپلس ہیں اور سیاسی من پسند افراد کے علاوہ مختلف ججز کی ایما پر انہیں تعینات کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح چیئرمین سینٹ نے لامحدود اختیارات کے پیش نظر سینٹ میں بھی سینکڑوں افراد کو اضافی بھرتی کر رکھا ہے۔ پارلیمنٹ قومی اسمبلی میں بھی ہزاروں ملازمین فاضل عملہ کی صورت میں موجود ہیں۔ ان کے علاوہ صدر ہاؤس اور 4 چیف جسٹس، بلکہ 5 چیف جسٹس صاحبان ہائی کورٹس اور 4 چیف منسٹر صاحبان کے پاس بھی ہزاروں کی فاضل نفری موجود ہے۔ اگر بنظر غیر دیکھا جائے تو اربوں روپے ماہانہ تنخواہ، سیلریز اور دیگر ٹی اے ڈی اے وغیرہ کی مدات میں پاکستانی عوام کا پیسہ سے ٹیکسوں کا پیسہ وصول کر کے ہڑپ کیا جا رہا ہے۔
چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ایک دیانتدار، با کردار اور میرٹ پسند شخصیت ہیں. ان کو چاہیے کہ شروعات سپریم کورٹ سے کرے اور فاضل عملہ جہاں جہاں بھی تعینات ہے ان کو بغیر کسی حیل و حجت کے فارغ کیا جائے، اس لیے کہ ایسے اداروں میں اور مرکزی جگہوں میں، مرکزی آفیسز میں سفارشی لوگ بھرتی ہوتے ہیں، وہ میرٹ کی پاسداری نہیں کرتے، نہ میرٹ پر پورا اترتے ہیں. اس کے علاوہ محکموں میں کرپشن، اقربا پروری زوروں پر ہے، انکانسٹیٹیوشنل سرگرمیاں منظر عام پر ہیں، سر عام کرپشن ہو رہی ہے، اور خرد برد کے علاوہ مانیٹرنگ اتھارٹیز میں بھی کوئی اچھے دیانتدار آفیسر و آفیشلز و عملہ نہ ہے. دیانتدار اور ایماندار اہلکاران کو بطور مانیٹرنگ آفیسر و آفیشل تعینات فرمایا جائے، چیک اینڈ بیلنس کا نظام بہتر بنایا جائے، اور معماران قوم کے ساتھ گزشتہ چند سالوں سے جو سلوک حکومت پاکستان نے روا رکھا ہے اور دیگر اداروں کے ساتھ بھی، یہ صرف ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا معاملہ نہیں، پاکستان کے جملہ اداروں کے چھوٹے ملازمین جو سکیل 1 سے 15 تک ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. اساتذہ کرام سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک سال میں 3 ماہ اگر حساب لگایا جائے تو 3 ماہ پڑھائی کرواتے ہیں، حاضریاں لگاتے ہیں، باقی کا عرصہ جو 8-9 ماہ ہیں وہ چھٹیوں پر صرف ہو جاتے ہیں. آپ کو دینی مدارس میں تعلیم دینے والے مدرسین کو بھی دیکھنا چاہیے، اور مساجد میں خطبہ اور ائمہ مساجد کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کم تنخواہ پر گزارا کر رہے ہیں اور کسی گورنمنٹ کے آفیسر یا آفیشل یا گورنمنٹ سے کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں کر رہے، نہ وہ سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں. آپ حضرات نے 3 سال سے تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا ہے اور احتجاجات کر کر کے سکول کے بچوں کو تعلیم دینا چھوڑ دی ہے، اور ہمارے ملک کی تعلیمی سرگرمیاں صفر حد تک پہنچ چکی ہیں. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے سرکاری تعلیمی اداروں کی بجائے عوام کی اکثریت اب پبلک سیکٹر کو اہمیت دیتے ہوئے پبلک اسکول اور کالجز اور اکیڈمیز میں اپنے بچوں کو محنت مزدوری کر کے فیسیں ادا کر کے داخل کروا رہے ہیں، اور ایک کثیر تعداد بچوں کی جو پبلک سکولوں میں زیر تعلیم ہے. اس کے علاوہ حکومت کو بھی یہ سوچنا چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی ہیڈ آفیسز میں فاضل عملہ جات موجود ہے، اور ڈپوٹیشن پر بھی اکثر آفیسر کی ملی بھگت اور رضامندی سے کرپٹ افراد کو طلب کر کے 2-2, 3-3, 4 مرتبہ ایڈیشنل چارج دیا جاتا ہے. اس لیے ان کو بھی متعلقہ ڈپارٹمنٹ میں واپس بھیجیں. انجینئر تو اپنا کام کر رہے ہیں، سرکاری محکموں میں نان ڈیولپمنٹ اور ڈیولپمنٹ کاموں میں
10 سے 50% تک فیصدیوں پر کام ہو رہا ہے، اور ناقص ڈیولپمنٹ کی جملہ ذمہ داری جملہ بلڈنگ و روڈ و دیگر انجینئرز پر ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر حضرات بھی گزشتہ دنوں ڈسٹرکٹ ہاسپیٹل بکھر میں چند ایسے واقعات رونما ہوئے جو ڈاکٹرز اور انتظامیہ کی نااہلی اور نا اتفاقی اور بد اخلاقی کا واضح ثبوت ہے۔ یہ ہمارے عظیم شعبہ جات کے عظیم سیکٹر کے عظیم لوگ شمار ہوتے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر اور اساتذہ کرام۔ انہیں بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے، اور حکومت پاکستان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ غریب عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ سیاسی بھرتی ہونے والے فاضل عملے اور کرپٹ مافیا پر خرچ کر کے پھر پاکستان کی معاشی بد حالی کا ذکر کرتے ہیں، معیشت کی تباہی کا ذکر کرتے ہیں، اور جو حکومت آتی ہے وہ پہلی حکومت کو ذمہ دار ٹھہراتی ہے، اور پھر IMF کی طرف دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ سود در سود قرضے لے کر قوم کو تباہی اور بربادی کی طرف اور ملک کو دھکیلا جا رہا ہے۔ آپ بھی کچھ سوچیں، اپنی ذمہ داریوں کا احساس فرمائیں، اور ہمارے ملک کے آفیسر اور آفیشل کو بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم کس حد تک اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی